الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل۔ پھر ہم ایک مرتبہ بہت ہی پیارا پروگرام FGN چینل کے ناظرین کے لیے حاضر ہے، جس کا نام ہے قرآن ٹائم۔ ہاں، ہم لے کر حاضر ہے اور آپ سب کو ہم مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور اس قرآن ٹائم پروگرام میں ہمارے کتنے سیگمنٹ ہے پیارے بچوں؟ 2 سیگمنٹ۔ پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اذکار نماز۔ جی ہاں، الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر 2 سیگمنٹ ہے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام تجوید، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی کسی ایک آیت 2 آیت کو ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی، مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے سیگمنٹ یعنی اذکار نماز کے اندر جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کو ہم سیکھنے، سمجھنے اور مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول عربی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ تکاثر کی تیسری اور چوتھی آیت کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے کاف، اور یہ ڈنڈی والا کاف ہے۔ کاف 2 ہوتے ہیں، ایک 2 نقطے والا اور دوسرا ڈنڈی والا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں، ایک یہ قاف ہوتا ہے اور دوسرا یہ کاف ہوتا ہے، اور دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ دونوں کی آواز مختلف ہے، ڈیفرنس ہے۔ یہ جو قاف ہے اس میں پور والی آواز ہے، اور یہ جو کاف ہے اس میں باریک والی آواز ہے۔ تو کلّا کے اندر جو کاف ہے FGN چینل کے ناظرین، یہ چھوٹا کاف ہے۔ کیا ہے؟ چھوٹا کاف۔ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ جی تو ہم پڑھتے ہیں اس کو، چلیں۔ کاف لام زبر کل، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، کلا۔ کلا۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ کلا کے اندر لام ہے، کون سا قاعدہ جاری ہوگا، کون سا مد ہوگا؟ کون بتائے گا؟ چلے ماشاءاللہ ہمارے غلام حسین بھائی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ جاری ہوگا اس کے اندر۔ الف مدہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ جی چلیں آپ بتائیں انس بھائی۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، درست جواب دی ہمارے انس بھائی نے۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جی ماشاءاللہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کلّا میں جو لام الف ہے اس کو بھی ہمیں کتنی مقدار کھینچنا ہے؟ ایک الف کی مقدار۔ ہاں، ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں ہم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس قرآن ٹائم کے اندر ہم یہ جو قاعدہ ہم جو سننے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نیا بھی ہو، تو اس کو آپ تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ وہ یہ کہ یہ جو سوفہ ہے، ٹھیک ہے، تو سوفہ میں
جو قاعدہ جاری ہوگا وہ واو لین کا قاعدہ جاری ہوگا. کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ واو لین کا قاعدہ جاری ہوگا. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا کہ حروف لین کتنے ہیں؟ جی چلیں ارشاد آپ بتائیں کہ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین یا لین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. درست جواب دیا. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا کہ واو لین اور یا لین کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے ماشاء اللہ دانش بھائی آپ بتائیں کہ واو لین اور یا لین. واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اچھا کون بتائے گا آپ میں سے کہ حروف لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ چلیں آپ بتائیں انس بھائی. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھے گئے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. اور حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ واو لین اور اور یا لین. تو یہاں پر جو حروف لین ہے وہ کون سا ہے؟ واو لین. کون سا ہے؟ واو لین. جی اچھا اب اس کے ہم اجے کرتے ہیں. سین واو زبر سو. سین واو زبر سو. فا زبر فا. فا زبر فا. سوف. سوف. اچھا اس کو کھینچے گے نہیں سوف، بلکہ تھوڑا جلدی، اور جلدی میں ایسا بھی نہ ہو کہ حروف لین کے اندر جھٹکا آئے جیسے سو، ایسا نہیں بلکہ سوف. سوف. کیسے پڑھیں گے؟ سوف. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں کلا سوف. کلا سوف. کلا سوف. کلا سوف. ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین. تا عین زبر تا. تا عین زبر تا. اچھا پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ جو حرف ہے تا، یہ تا جو لمبی والی جو تا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تائے متولہ بولتے ہیں، اور یہ تو دونوں کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. تا اور تو. تا کو ہمیں باریک کرنا ہے اور تو کو ہمیں پور کرنا ہے. تو یہاں پر جو تا ہے وہ کون سی؟ باریک والی تا ہے. کون سی تا ہے؟ باریک ہے. کون سی تا ہے؟ باریک والی. تو یہاں پر ہمیں تا کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. یہاں پر ہمیں تا کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا آگے جو حرف ہے وہ ہے عین. کیا ہے؟ عین. عین. اچھا عین اور حمزہ، ٹھیک ہے، ان دونوں کی آواز میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ان دونوں کی آواز میں بھی ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. اچھا دیکھیں عین اور حمزہ دونوں کی آواز میں فرق ہے. اب اگر آپ نے عین کو حمزہ کی آواز میں پڑھا یا حمزہ کو عین کی آواز میں پڑھا تو یہ غلط ہوگا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں عین اور حمزہ کے بارے میں. دیکھیں عین اس کی آواز الگ ہے، حمزہ اس کی آواز الگ ہے. دونوں کی وائس میں آواز میں فرق ہے. اب جیسے علیم اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. علیم بذات الصدور کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. تو علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اگر کوئی علیم کو علیم پڑھتا ہے یعنی حمزہ پڑھتا ہے تو علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک. علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دردناک. تو آپ مجھے بتائیں کوئی اگر علیم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی بنتا ہے جاننے والا، اب اگر کوئی عین کی جگہ پر حمزہ پڑھے گا یعنی علیم کی جگہ پر علیم پڑھے گا تو معاذ اللہ معنی کتنا بگڑ جائے گا. آپ نے اس کو بھی سنا. تو قرآن ٹائم جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر آپ اول تا آخر شرکت کریں. جب بھی یہ پروگرام FGN چینل پر آئے آپ اپنے سارے کام کاج کو موقوف کر کے چینل کے سامنے آ کے آپ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا تھوڑا سا وقت دینا قرآن ٹائم کو، FGN چینل کو، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ قرآن پاک کو مخرج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا انشاءاللہ الکریم سیکھ جائیں گے. تو میں بتا رہا تھا یہ عین اور حمزہ میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تا عین زبر تا. تا عین زبر تا. ویری گڈ ماشاء اللہ. لام زبر لا. لام زبر لا.
میم واو پیش مو میم واو پیش مو ویری گڈ تعلمو تعلمو نون زبر نہ نون زبر نا تعلمون تعلمون اچھا آپ میں سے کون بتائے گا یہ منہ میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کون بتائے گا؟ چلیں غلام حسین بھائی آپ بتائیں. واو مدہ ماشاء اللہ آپ نے جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا کون بتائے گا کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ جی چلیں آپ بتائیں. حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تو ہم یہ جو بار بار قواعد بچوں سے پوچھتے ہیں اور اس کی دہرائی کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ جو چیز بار بار دہرائی جائے وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہماری میموری میں وہ قرار پا جائیں، یعنی وہ یاد ہو جائیں. اس لیے چیزیں بار بار دہرائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو اچھے طریقے سے حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اپنی میموری میں سیو کر لیں. آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ہم اس آیت کو دہرا لیتے ہیں. تو ایف جی این چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ مل کر دہرائیں. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. جی اب ایک ایک پڑھ کر سنائیں گا. جی پہلے آپ پڑھ کر سنائیں. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ماشاء اللہ ویری گڈ. جی اب آپ پڑھ کے بتائیں. کلا سوف تعلمون ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی. جی آپ پڑھ کے بتائیں. کلا سوف تعلمون. ماشاء اللہ ویری گڈ زبردست. اب آپ پڑھ کے بتائیں. کلا سوف تعلمون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی میرے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اب مزید ہم آگے دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. جی پہلے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ جو حرف ہے وہ ہے ثا، جس کے بارے میں ہم پیچھے بھی آپ کو بتا چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کہ ثا اور سین اور صاد ان تینوں حروف کے اندر، ان تینوں حروف کی آواز میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ثا ادا کرتے وقت سین کی آواز یعنی سیٹی کی آواز یہ نہیں آنی چاہیے. ثا کو ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے. کس طرح ادا کرنا ہے؟ نرمی سے جی تو اس کے اندر سین کی آواز یہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ ثا میم پیش تم. ذا میم پیش تم تم. تم جی میم زبر ما. میم زبر ما تم. ثم اچھا ایک قاعدہ ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا، اور گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور گننے کی مقدار ہے 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے. تو یہ جو میم مشدد ہے تو میم مشدد میں 1 الف کی مقدار یہ گننا ہوگا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ثم. ثم جی ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. کاف لام زبر کل. کاف لام زبر کل لام الف زبر لا. لام الف زبر لا کلا. کلا ثم کلا. ثم کلا ثم کلا. ثم کلا سین واو زبر سو. سین واو زبر سو جھٹکا نہیں دے گے. سو ایسے نہیں بلکہ نرمی سے سو. سو سو. سو جی ویری گڈ. فا زبر فا. فا زبر فا سوف. سوف ثم کلا سوف. ثم کلا سوف سوف. سوف ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے تا عین زبر تا. تا عین زبر تا لام زبر لا. لام زبر لا تعلا.
تعلى میم واو پیش مو ميم واو پیش مو تعلمو تعلموا نون زبر نا نون زبر نا تعلمون تعلمون آئیے ایف جی این چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں ہم مکمل آیت ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو ایف جی این چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. ثم کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون ویری گڈ. یہ جو سین ہے نا، یہ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، جو خوبی پائی جاتی ہے، وہ صفت سفیر. سفیر مطلب سیٹی، سیٹی کی صفت خوبی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا جب آپ سین کو ادا کریں گے تو اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اس طرح سین سین. ٹھیک ہے جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے کہ ہم نے اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں تعلمون میں جو نون ہے اس کو ہم نے ساکن کرا ہے. کیا کرا ہے؟ ساکن کرا ہے. تو یہاں پر وقف کا قاعدہ جاری ہوا ہے. وقف کہتے ہیں رکنے کو اور ٹھہرنے کو. وقف کسے کہتے ہیں؟ رکنے کو اور ٹھہرنے کو وقف کسے کہتے ہیں؟ رکنے کو اور ٹھہرنے کو ہاں، تو وقف کی تعریف یہ ہے آواز اور سانس دونوں ٹوٹ جائے. تو جب یہاں پر وقف کریں گے نون پر تو یہ جو زبر آپ دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر، یہ سکون میں بدل جائے گا. چونکہ وقف کا قاعدہ ہے کہ جس پر آپ وقف کر رہے ہوں، یعنی جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر زبر، زیر، پیش، دو زیر اور دو پیش اور کھڑا زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ وقف کا قاعدہ ہے. تو یہاں پر چونکہ زبر آ رہا ہے اس لیے ہم زبر کو وقف میں کیا کر دیں گے؟ سکون سے بدل دیں گے. تو لہٰذا یہاں پر نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. نون کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. تو لہٰذا جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ تعلمون. تعلمون جی چلیں پہلے آپ پڑھ کے بتائیں اس پوری آیت کو. ثم كلا سوف تعلمون. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی آگے آپ پڑھیے. ثم كلا سوف تعلمون ماشاء اللہ ویری گڈ. جی آپ پڑھیے بیٹا. ثم كلا سوف تعلمون. ماشاء اللہ ویری گڈ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آج دوسرے سیگمنٹ یعنی اذکار نماز کے اندر انشاءاللہ عز و جل رکوع سے اٹھتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، جو چیز پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کی مشق کریں گے. جی جب آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں منفرد، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی کہیں گے اور ربنا ولک الحمد یہ بھی کہیں گے. اور اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. تو انشاءاللہ عز و جل آج یہ دو تسبیح ہے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں پڑھ کر بتاتا ہوں، پھر باری باری آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں غلطیاں کرتے ہوئے، وہ یہ کہ آخر میں جو حمیدہ جو ہا ہے جو ساکن ہو جا رہی ہے، دال کے بعد جو ہا ہے جو ساکن ہو جا رہی ہے وقف کی حالت میں، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حمیدہ اس کو الف کے ساتھ یعنی کھینچ دیا جاتا ہے. حمیدہ حمیدہ نہیں ہے، حمیدہ دہ. اور ہا کی جو آواز ہے وہ واضح طور پر آنی چاہیے. بعض دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ ہا کی آواز صاف طور پر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے جب ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ اللہ، اب یہ ہا کی آواز آنی چاہیے مگر اس میں اللہ 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 اللہ، ہا کی آواز
جو سکون والی ہا ہے وہ صاف سنائی نہیں دے رہی ہوتی ہے, ادا نہیں ہو رہی ہوتی, تو لہٰذا اس کو تھوڑا اچھے انداز میں ادا کرنا ہے, توجہ دے کے ادا کرنا ہے. حمیدہ, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ حمیدہ میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میم کے نیچے زیر ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں, جیسے حمیدہ, حمیدہ غلط ہے, حمیدہ, کیونکہ میم کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. کیا ہے, زیر ہے. اور زیر زبر پیش ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کھینچتے نہیں ہیں. تو حمیدہ جلدی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سمیع اللہ, سمیع اللہ میں جو میم کے نیچے زیر ہے اس کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے, یعنی کوئی اگر یوں پڑھتا ہے سمیع تو یہ کھینچ جائے گا, غلط ہے. اسی طریقے سے اللہ میں جو لفظ اللہ کلام ہے اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں پر آپ کو خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے, اتنی باریک باریک باتیں. یہ باریک باریک باتیں نہیں, یہ ضروری باتیں ہیں, یہ نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں. آج ہم بس کیا ہمارا معمول ہے, جیسے باپ کو دیکھا, جیسے دادا کو دیکھا, ایسے ہم بس نماز پڑھنا ہم نے شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کہ جدی پشتی ہم نمازی ہیں, حالانکہ ہمیں ہمارا ہونا چاہیے کیا معمول کہ ہم اپنی نماز کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جا کر, عاشقان رسول عالم دین کے پاس جا کر, قاری صاحب کے پاس جا کر اپنی نماز کو چیک کروانا چاہیے کہ بھئی آپ میری نماز چیک کریں, اس میں غلطیاں تو نہیں ہیں. اگر غلطیاں ہیں تو ان کے پاس ٹائم لیجئے, حافظ صاحب کے پاس, امام صاحب کے پاس. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک اہم ترین شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالیگان, جس میں بڑے اسلامی بھائیوں کو مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین جگہ جگہ پر, یعنی کہ مسجدوں میں, بازاروں میں, اسی طرح فیکٹریوں پر فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو دیر کس بات کی, اگر آپ کے یہاں پر, آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر میں دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین ہیں تو فوراً ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور اپنا کوئی ٹائم سیٹ کیجئے اور اس ٹائم کے اندر قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیجئے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے, اور الحمدللہ FGN چینل آپ کو گھر بیٹھے سکھا رہا ہے. یہ تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی اس سیگمنٹ کے ذریعے سکھا دیں. چلے پہلے آپ پڑھ کے بتائیں بیٹا. سمع اللہ لمن حمدہ. جی آپ پڑھے بیٹا. سمع اللہ لمن حمدہ. ویری گڈ, ماشاءاللہ. آپ پڑھیں بیٹا. سمع اللہ لمن حمدہ. ماشاءاللہ. اچھا آگے جو پڑھتے ہیں جیسے میں نے بتایا, ربنا ولک الحمد, ربنا ولک الحمد. اب حمد میں یہ ہا ہے, بڑی ہا ہے. ایک تو دو چشمے والی ہا ہوتی ہے, ہا, ٹھیک ہے, ایک ہا, ہا, ٹھیک ہے. تو یہ حمد میں بڑی ہا ہے, تو اس کے بھی ہمیں ادا کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہے. چلے آپ پڑھ کے بتائیں. ربنا ولک الحمد. ماشاءاللہ, ویری گڈ. جی آپ پڑھے بیٹا. ربنا ولک الحمد. ماشاءاللہ, بہترین. جی آپ پڑھیں. ربنا ولک الحمد. جی ماشاءاللہ. آپ پڑھیں. ربنا ولک الحمد. ماشاءاللہ. تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا پیارا سیگمنٹ ہے اور کتنا پیارا پروگرام ہے قرآن ٹائم. اگر ہم روزانہ اس طرح ایپیسوڈ کے اندر, ہر ایپیسوڈ کے اندر تھوڑا تھوڑا جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ سیکھنے کی اور درست کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ الکریم کامیاب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اگلی مرتبہ ہم نیکسٹ پروگرام میں, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی